آپ کے طبیعہ مستقبل کے لیے جو آپ نے کچھ چیزوں پر عمل کرنا ہے اس کے لیے لازمی ہے، اور یہ فرض اولین بھی ہے کہ آپ کو کچھ ایسی ہدایات بھی دی جائیں اور کچھ فکری طور پر آپ کے قلب و اذہان کو جھنجھوڑا جائے۔ اور میکشیف کے ساتھ پرنسپل طارق حسین سیاد صاحب کو اسٹیج پر بلاؤں گا کہ ہاتھوں میں لیے لفظوں کی گدا آتے، ہاتھوں میں لیے لفظوں کی گدا آتے تھے، ہم تیری محفل میں سب سے جدا آتے۔ میں ملتمس ہوں پرنسپل طارق حسین سیاد صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ محترم اساتذہ کرام، طلباء و طلبات، السلام علیکم۔ آج کی یہ محفل، سب سے پہلے میں ان طلباء و طلبات کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے 2 گھنٹے کے اندر اس کو ارینج کیا۔ یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ فل فور آپ لوگوں نے اس کو ارینج کیا اور بہت اچھا رہا۔ دوسری چیز، آج کی یہ جو محفل ہے، اگر ہم اس میں دیکھیں تو خوشی، غم، اداسی اس کے اندر آمیزش ہے۔ خوشی اس طرح کہ آپ لوگ ایک نئی منزل کی جانب جا رہے ہیں، یعنی یہ کہوں کہ منزلیں آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور اللہ کی طرف سے اوقات مقرر ہیں۔ اب آپ یہاں پہ چاہیں بھی تو نہیں رہ سکتے، چونکہ آپ کا نمز کے اندر رہنا اب ختم ہو چکا ہے۔ یہ بات دل پر پتھر رکھ کر کے نہیں پڑ رہی ہے۔ اور اداسی اس بات کی کہ وہ چہرے، وہ آوازیں، وہ شور شرابہ، وہ شغل اشغال، وہ حسین یادیں اب یہاں رک نہیں پائیں گی۔ اور یقیناً میں دن کو کہہ رہا تھا ٹیچرز کو کہ آج کا یہ مومنٹ میرے لیے بہت بہت سیڈ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میں بتاؤں تو 2 سال پہلے یعنی 2024 میں جب سیکنڈ ایئر کو الوداع کیا جا رہا تھا تو میں لاہور بھاگ گیا تھا، چونکہ یہ مومنٹ میں دیکھ نہیں سکتا۔ پچھلے سال میں 2 دنوں کے لیے اسلام آباد بھاگ گیا تھا، یعنی کہ میرا اتنا بڑا گردہ نہیں ہے، اتنا بڑا جگرا نہیں ہے کہ ایک باپ ایک بیٹی کو، ایک بچے کو الوداع کرتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ہم تو 150 بچے کو الوداع کر رہے ہیں۔ آخر ہمارا بھی کوئی جگرا ہے۔ کوئی بچے یقیناً یہاں پہ موجود ہیں 6 سالوں سے نمز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی بچے ہمارے پاس 2 سالوں سے ہیں، کوئی 4 سالوں سے، کوئی 3 مہینوں کے لیے بیٹھے ہیں۔ لیکن مجھے امید ہے کہ ہر ایک کا نمز کے در و دیوار کے ساتھ اس کے شجر و حجر سے محبت ہوئی ہوگی، چونکہ اگر ہر فرد سے، ہر بچے سے ٹیچر کو محبت ہے، مجھے امید ہے کہ ہر بچے کو بھی نمز کے در و دیوار سے محبت ہوئی ہوگی۔ اب اگر ہم دیکھیں بیٹا، یہ نمز ہماری نہیں ہے، یہ آپ کی نمز ہے، یہ آپ کی نسلوں کی نمز ہے۔ اور اگر ہم عہد وفا کر چکے ہیں، ہم نے آپ کا بر وقت کورس مکمل کیا، بر وقت آپ سے ٹیسٹ لیے، ان کو واپس کیا۔ مجھے کل کوارڈینیٹر لوگ سارے کہہ رہے تھے کہ حالانکہ میں، آپ جانتے ہیں کہ فل ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ اسکیڈول میں کھڑا رہا ہوں، خود پیپر ریٹرن کیے۔ کل مجھے یہ رپورٹ دی جا رہی تھی کہ ٹوٹل 5 مہینوں میں 2 ٹیسٹ ریٹرن نہیں ہو پائیں گے، وہ ایک پاس اسٹڈی کا اور ایک جو آج آپ نے فہم القرآن کر دیا، یعنی کہ باقی سارے پیپر ٹیچرز نے آپ کو واپس کیے۔ اور اگر اس بات کو دیکھا جائے تو مجھے امید ہے کہ یہ نمز ہماری نمز نہیں رہے گی، یہ آپ کی نسلوں کی نمز رہے گی۔ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے کزن ہیں، آپ کی اولاد ہوگی۔ ہم جیسا نے پہلے کہہ دیا، ہم ادھر ہی، ہم کہیں نہیں جانے والے، تو آپ کی نسلوں کی بھی یہ نمز ہے۔
علامہ عزیز کے ظاہر ہے ہم انتظامیہ کے لوگ بھی رہے آپ کے ساتھ، استاد بھی رہے، کہیں کونسلنگ کرنے کا وقت ملا تو وہ بھی باتیں ہوئی، دانستہ غیر دانستہ طور پر کہیں ڈانٹ ڈپٹ ہوئی، اور یقیناً یہ ڈانٹ ڈپٹ یہ آپ کو کہیں کسی کو مارا گیا، یقیناً بیٹا اس کے پیچھے ہماری کوئی ذاتی دشمنی آپ کے ساتھ نہیں تھی، اور یہاں پہ کوئی چائے بیٹھے ہوئے سارا لا رہے کہ ہم معاف نہیں کرنے والے، تو بچہ بے شک معاف نہ کرے، ہم نے آپ کی کونسلنگ کی، اس ڈانٹ کے پیچھے بھی آپ کی اصلاح تھی، اس ڈانٹ کے پیچھے بھی آپ کے وقت کی قدر تھی کہ آپ کا وقت ہماری طرف سے ضائع نہ ہو، آپ کے ہاتھوں سے آپ کے وقت کا قتل نہ ہو، اس لیے آپ کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کی۔ تو ویسے ہوتا تو یہ ہے کہ اگر حسین یادیں چھوڑنی ہیں تو کھلے دل سے معاف کر دیا۔ یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ جملہ اساتذہ کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے کوئی لغزش ہوئی ہے یا کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی ہے، اس کو بھول کے جائے اور حسین یادوں کا گہوارہ لے کے جائے۔ دو چار نصیحتیں کروں گا کہ اگر ہم کردار کی بات کریں اور ڈگری کی بات کریں تو بیٹا کردار کو ڈگری پر ترجیح دینی ہے۔ ہم لوگوں نے دنیا میں ذہین لوگ بے شمار ہیں، ڈگری بے شمار لوگوں کے پاس ہے، لیکن اعلیٰ کردار، عظیم کردار کے مالک اکا دکا ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے کردار کو اعلیٰ رکھنا ہے، کردار کو ترجیح دینی ہے، اور اپنی ذات سے کوشش کرنی ہے کہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ دوسری چیز بیٹا آپ اس ادارے سے نکلیں گے، ظاہر ہے کوئی اعلیٰ تعلیم کے لیے، کوئی اپنی نجی زندگی میں مصروف ہو جائے گا، اور لا معاملہ کہ کوئی ہمیں کل سڑک پہ ملے، کوئی 20 سالوں بعد بھی نہ ملے۔ ایسا ممکن ہے کہ کوئی بچہ 20 سالوں یا زندگی بھر ہمیں نہ ملے، کیا پتا اس کی موت کی خبر ہمیں ملے، ہماری موت کی خبر ان کو ملے، چونکہ یہ دنیا بہت وسیع ہے، آپ لوگوں نے نکل جانا ہے، تتر بتر ہو جانا ہے، بکھر جانا ہے، پھر ملنا بہت مشکل ہے۔ ہم اپنے دوستوں کو یاد کرتے ہیں، وہ کلاس ہوا کرتی تھی، وہ 40 لوگ ہوا کرتے تھے، واللہ میرے خیال سے 15 سال ہو گیا ہم کبھی بھی نہیں مل سکے سارے لوگ۔ تو اسی طرح اگر بندے دو چار مل گئے تو وہ اساتذہ ساتھ نہیں ہوتے۔ تو بیٹا زندگی میں آپ لوگوں کو کئی ایسے مواقع میسر آئیں گے کہ آپ بہت جلد کامیاب ہو جائیں گے، اور کئی مواقع ایسے آئیں گے جس میں آپ کو کامیابی کے لیے بار بار دستک دینی ہوگی، کامیابی کے ساتھ ناکامی بھی ملتی رہے گی، اور دل برداشتہ نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے آپ اگر دل برداشتہ ہوں گے، ہمت ہاریں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ دنیا میں بہت زیادہ کمپٹیشن، پرسوں ایک بچے نے آپ کے ساتھ سیشن کیا تھا سراج نے، اس نے کہا تھا کہ ایک دن میں ہزاروں لوگ ایک جاب کے لیے ٹیسٹ دیتے ہیں، اور یہ مہینوں سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو بیٹا اس میں ہر بندے کو ایک دم کامیابی نہیں ملتی، کامیابی کے لیے بار بار اس کامیابی کے منزل کا جو دروازہ ہے اس کو دستک دینی ہوگی۔ اگر آپ ناکام ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ کی کامیابی وہاں دروازے بند کر چکی ہے، آپ کو ایک نیا راستہ چننا ہوگا۔ وہ چوہا ہے نا، وہ اپنے بل میں ایک راستہ نہیں رکھتا، اس نے بہت ساری ڈائریکشن اندر سے دی ہوتی ہے کہ ایک راستہ بند ہو گیا، سانپ آ گیا، میں نے دوسرے راستے سے نکلنا ہے۔ تو آپ کو ایسے بہت سارے آپشن بھی انتخاب کرنے ہوں گے، ایک نہیں تو دوسرا صحیح۔ محدود سوچیں نہیں رکھنی، محدود دائرہ نہیں رکھنا، دائرے کو وسیع رکھیں۔ دوسری چیز بیٹا وقت کی قدر کرنا ہم سب کا لازم، ہمارے لیے لازم ہے۔ وقت کی جو دہار تیز تلوار کی مانند ہے، تیز تلوار چل رہی ہے، آپ کو اس تیز تلوار کی دار سے آگے نکلنا ہے۔ اگر آپ اس کی زد میں آئے تو آپ کٹ جائیں گے، یعنی کہ آپ کو بہت تیز رفتار اس تیز تلوار کی دار سے آگے نکلنا ہے۔ اگر آپ پل بھر کے لیے رکتے تو سمجھ لیں آپ کچل گئے، تو آپ کو اپنی رفتار اس تلوار کی دار سے بہت آگے رکھنی ہے۔ پہچان خود بنائیں۔ چھوٹا وہ سراج کہہ رہا تھا کہ مجھے اس کی باتیں میں نے تھوڑی سی سنی تھی، بڑی اچھی لگی تھی،
اس نے کہا تھا آپ کیا بول رہے ہیں، آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور عمل کیسے کر رہے ہیں۔ اپنی ذات کی آشنائی کے لیے آپ کو یہ ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو زبان آپ کی کچھ کہہ رہی ہے، ہاتھ آپ کے کچھ کہہ رہے ہیں، افعال آپ کے کچھ ہیں، اعمال ایسے نہیں ہوگا۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی منزل کا تعین کریں، اس منزل کے پیچھے آپ بھاگیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم آ کے بیٹھ کے 2 سال ضائع کر دیے اور منزل کا تعین ہی نہیں ہے۔ منزل کا تعین لازم ہے، اور پھر آپ اس کے لیے تگ و دو کتنے کر رہے ہیں وہ بھی۔ میری ہزاروں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ یقیناً جتنی باتیں میں آپ سے کر چکا ہوں یہ میری ہمت سے باہر کی بات ہے۔ میں نے آپ کو پہلے سچویشن بتائی ہے کہ اس سے پہلے جو 3 سال پرانا ہمارا سیشن کلوز ہوا تھا تو میں نے بیٹھ کے بچوں سے بات کی تھی، چونکہ اتنا بڑا جگرا نہیں ہے کہ اتنے سارے بچوں کو ایک ساتھ الوداع کیا جا سکے۔ تو پھر بھی میں یہ کہتا ہوں یہ آپ کی اپنے نام سے، آپ کی نسلوں کی نام سے۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں کہیں ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ والسلام۔